أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ، یعنی کہ امام شوکانی رحمہ اللہ کے ساتھ۔ امام شوکانی 1250 ہجری میں فوت ہوئے۔ یمن کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے فقیہ، اور ان کی یہ کتاب فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ہے۔ ہم آخری درس میں پڑھ رہے تھے غلام لونڈیوں کو آزاد کرنے کے معاملے میں، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ افضل ترین غلام آزاد کرنے کے لحاظ سے وہ ہوگا جو اپنے مالکوں کے ہاں نفیس ترین ہوگا، قیمتی ترین ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس شرط پہ بھی غلام لونڈی کو آزاد کیا جا سکتا ہے کہ آزاد ہونے کے بعد تم فلاں آدمی کی خدمت کرتے رہو گے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو اپنے کسی رشتہ دار کا مالک ہو جائے تو وہ رشتہ دار فوری طور پہ آزاد ہو جائے گا، اور رشتہ دار سے مراد وہ ہے جس کے ساتھ محرم والا رشتہ ہو۔ اس کی وضاحت بھی کی گئی تھی۔ ہم نے یہ مسئلہ بھی پڑھا تھا کہ اگر کوئی کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کرتا ہے تو اس پہ واجب ہوگا کہ اس غلام کی قیمت لگوائے اور جو باقی ماندہ حصہ ہے اسے بھی آزاد کرے۔ اگر وہ طاقت نہیں رکھتا تو پھر جتنا حصہ اس نے آزاد کیا تھا غلام کا اتنا حصہ آزاد رہے گا، اور غلام سے مطالبہ کیا جائے گا کہ باقی جو تمہارا حصہ رہ گیا ہے اس کی قیمت جمع کرو، ادا کرو اور آزاد ہو جاؤ۔ اور آج ہمارا درس شروع ہوگا یہاں سے کہ ولا یصح شرط الولاء لغیر من اعتق، کہ یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے کہ آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی اور کے لیے ولا ہوگی۔ یہاں سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کرنا ہوگی کہ ولا کہتے کس کو ہے۔ ولا یہ رشتہ ہے جو غلام آزاد کرنے والے اور آزاد ہونے والے کے مابین ہوتا ہے۔ اس رشتے کا، اس تعلق کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج آزاد ہو رہا ہے یہ کل کو فوت ہوگا، اگر اس کا اپنا کوئی وارث نہ ہوا، اس کا بیٹا، اس کی وائف، اس کے بھائی، اس کے والدین، تو اس کا اپنا کوئی وارث نہ ہوا تو پھر اس کا وارث کون ہوگا؟ اس کا وہ مالک جس نے اس کو آزاد کیا تھا۔ اس رشتے کو کہتے ہیں ولا کا رشتہ۔ تو ولا کا رشتہ جو ہے یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، جیسے باپ بیٹے کا رشتہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ شریعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی یہ کہے کہ آج کے بعد میرا یہ والد نہیں ہے، میں نے اس کو والد بنا لیا ہے۔ چاہے آپ کا والد اچھا ہو یا برا، دوسرا آدمی اچھا ہو یا برا، آپ اپنی ولدیت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ولا کا رشتہ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ ولا اسی کے لیے ہے جس نے غلام کو آزاد کیا ہے۔ کوئی اور یہ چاہے کہ ولا میرے پاس رہے گی یا غلام یہ چاہے کہ ولا اس کے پاس رہے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں ولا یصح شرط الولا، اور ولا کی شرط رکھنا جائز نہیں ہے اس کے لیے جس نے آزاد نہیں کیا۔ آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی اور کے لیے ولا کی شرط لگانا درست نہیں ہوگا۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2561 2561، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1504 1504۔ راوی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
کہتی ہیں کہ بریرہ جاءت تستعینها فی کتابتها، بریرہ لونڈی جو ہے سیدہ عائشہ کے پاس آئیں. کس لیے آئیں؟ مدد لینے کے لیے. کس معاملے میں؟ مکاتبت کے معاملے میں. یعنی کہ بریرہ لونڈی نے اپنے مالکوں سے ایک معاہدہ کیا تھا. معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اے بریرہ، اگر تو اتنا مال ہمیں دے دے 1 سال کے اندر اندر، 2 سال کے اندر اندر مثال کے طور پہ، تو پھر ہم تجھے آزاد کر دیں گے. اب بریرہ نے یہ مال جمع کرنا ہے، مالکوں کو دینا ہے، تب آزاد ہو جائے گی. تو بریرہ اس معاملے میں مدد کے لیے آئی ہے کس کے پاس؟ سیدہ عائشہ کے پاس. وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، سیدہ عائشہ اس روایت میں کہتی ہیں جبکہ بریرہ نے اس وقت تک اپنے معاہدے کے مطابق ابھی کوئی بھی قیمت اپنے مالکوں کو ادا نہیں کی تھی. قالت لها عائشہ، تو سیدہ عائشہ نے بریرہ سے کہا ارجعی الی اہلک، واپس جاؤ اپنے مالکوں کے پاس، جو تمہارا مالک ہے ان کے پاس واپس جاؤ. فَإِنْ أَحَبُّ أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، اگر تیرے مالکان یہ پسند کریں کہ میں تمہارے معاہدے کے مطابق جو تمہاری قیمت بنتی ہے وہ ادا کر دوں اور تمہاری ولا میرے پاس رہے گی، تو میں ایسا کر دیتی ہوں. ولا سمجھ گئے نا آپ؟ یعنی کہ میں آزاد کر دیتی ہوں، اور چونکہ تمہاری قیمت ادا کر دیتی ہوں پھر تم بن جاؤ گی میری لونڈی. میں تم کو آزاد کر دوں گی اور پھر تمہاری ولا میرے پاس رہے گی. ولا والا رشتہ تمہارا میرے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ نہیں. فذکرت ذلک بریرۃ لأہلہا، بریرہ نے یہ بات ذکر کی اپنے مالکوں کے سامنے. فابوا، انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. وقالوا، اور کہنے لگے ان شاءت ان تحتسب علیک فلتفعل، اگر عائشہ بطور ثواب تمہارے ساتھ یہ نیکی کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا، ولا ہمارے پاس ہی رہے گی. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا. کنہوں نے؟ سیدہ عائشہ نے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی کہ سیدہ عائشہ سے، ابتاعی، تم بریرہ کو خرید لو، فآتقی، اور اسے آزاد کر دو. فإنما الولاء لمن آتق، کیونکہ یہ اصول ہے جس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ ولا اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے. آزاد تم کرو گی تو ظاہر ہے کہ ولا تمہاری ہے، وہ جو مرضی کہتے رہیں، ان کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا. ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کھڑے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. فقال، تو آپ نے کہا، کھڑے ہوئے یعنی کہ خطبہ دینے کے لیے، اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. تو آپ نے فرمایا ما بال اناس یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی شرائط لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے. من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فلیس لہ، جس نے کوئی بھی ایسی شرط لگائی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، فلیس لہ، تو اس کی شرط نہیں مانی جائے گی، اس کی شرط کا اعتبار نہیں ہوگا. وَإِن شَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ، اگرچہ وہ اپنی شرط 100 بار لگائے. شرط اللہ احق و اوثق، اللہ کی شرط جو ہے وہ زیادہ سچی ہے، زیادہ پختہ ہے. اب یہاں پہ سوال ہے آپ لوگوں سے جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، کہ کیا ہر وہ شرط باطل ہوگی جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فلیس لہ، جس نے کوئی ایسی شرط لگائی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہوگی. تو کیا رائے ہے پھر آپ لوگوں کی اس جملے کے بارے میں؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی
اس جملے کا مطلب وہ نہیں ہے جو بظاہر لوگ سمجھتے ہیں. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی شرط ناقابل قبول ہے جو کتاب اللہ کے مخالف ہو، جو شریعت کے مخالف ہو. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کتاب اللہ میں یا احادیث میں وہ تمام شرائط آ چکی ہیں جو آپ لگا سکتے ہیں اور باقی آپ نہیں لگا سکتے. ایسا نہیں ہے. یعنی کہ کتاب اللہ میں یہ آ گیا کہ کون کون سی شرطیں آپ نہیں لگا سکتے. تو جو بھی شرط کتاب اللہ کے خلاف ہوگی، احادیث کے خلاف ہوگی، وہ ناقابل قبول ہوگی. یہ مطلب ہے اس جملے کا. تو یہ حدیث ہم نے کیوں پڑھی ہے؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا تھا کہ اس آدمی کے علاوہ جس نے لونڈی کو آزاد کیا، غلام کو آزاد کیا، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ولا کی شرط لگانا یہ درست نہیں ہے. یعنی کہ ولا اسی کی ہوگی جس نے آزاد کیا ہے. آج کے درس کا دوسرا جملہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ التَّدْبِيرُ، اور تدبیر جائز ہے. تدبیر دبر سے ہے. دبر کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے کو، بعد کو. یعنی کہ غلام لونڈی کے مالک کا یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہوگا، میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہوگی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدبیر. امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ تدبیر کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. یعنی کہ یہ درست ہے کہ کوئی اپنی لونڈی سے کہے، اپنے غلام سے کہے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے. فَيَعْتِقُ بِمَوْتِ مَالِكِهِ، تو یہ غلام اپنے مالک کے فوت ہوتے ہی کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. وَإِذَا احْتَاجَ الْمَالِكُ جَازَ لَهُ بَيْعُهُ. اب یہ اہم سوال ہے، یہ اہم سوال ہے. مالک نے کہہ دیا تھا کہ تو میرے مرنے کے بعد کیا ہے؟ آزاد ہے. کیا اب مرنے سے پہلے اس کو بیچ سکتا ہے جس سے وعدہ کر چکا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے؟ خوشخبری کیا سنائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد تو کیا ہو جائے گا؟ 1 سال کے بعد اس کو آگے بیچ دیا. اب ظاہر اگلا آدمی تو اس کو آزاد نہیں کرے گا. تو کیا اس کو بیچنا جائز ہے؟ یہ سوال ہے. کہتے ہیں امام شوکانی وَإِذَا احْتَاجَ الْمَالِكُ، اور جب مالک محتاج ہو جائے، یعنی کہ اسے ضرورت پیش آ جائے اس کو بیچنے کی، تو جاز لہو بیعہ، تو اس کے لیے جائز ہوگا اس کو بیچنا. کس کو؟ مدبر کو، جس کے ساتھ جس کو خوشخبری سنائی گئی تھی کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 2534 2534، اور مسلم شریف میں بھی حدیث آئی ہے، وہاں پہ نمبر ہے 997 997. راوی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. قال، وہ کہتے ہیں اعتق رجل منا عبدا له عن دبور، ہم میں سے ایک آدمی نے اپنے غلام کو آزاد کرنے کا اعلان کیا عن دبور، اپنے مرنے کے بعد. یعنی کہ اپنے غلام سے کہہ دیا تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہوگا. اس غلام کا نام تھا یعقوب، اور آزاد کرنے والے صحابی کا نام تھا ابو مذکور. فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم به، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلام کو بلایا. فباہو، تو خود آپ نے اس غلام کو بیچ دیا. قال جابر، اس حدیث کے راوی جناب جابر کہتے ہیں مات الغلام عام اول، یہ غلام پہلے سال ہی فوت ہو گیا. اب یہاں سے اس حدیث سے ہم ایک تو یہ سمجھے کہ اپنے غلام سے یہ کہنا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہوگا، یہ جائز ہے. آپ نے اس صحابی سے یہ نہیں کہا کہ تو نے خلاف شریعت کی حرکت کی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ یہ خوشخبری سنانے کے باوجود اگر مالک محتاج ہو جائے تو اس کو بیچ سکتا ہے. گویا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اگر تب تو میرا غلام ہوگا تو آزاد ہوگا.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پہلے ہی میں نے کہیں بیچ دیا تو میری مرضی. تو یہاں پہ آپ نے کیوں بیچا؟ کیونکہ یہ آدمی جس نے غلام سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہوگا، اس کی ملکیت میں یہی ایک مال تھا، اس کے علاوہ کوئی مال اس کی ملکیت میں نہیں تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیچ ڈالا. امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ مُكَاتَبَةُ الْمَمْلُوكِ عَلَى مَالٍ يُؤَدِّيهِ فَيَصِيرُ عِنْدَ الْوَفَاءِ حُرًّا أَوْ يَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا سَلَّمَ. وَيَجُوزُ اور جائز ہے مُكَاتَبَةُ الْمَمْلُوكِ مملوک کے ساتھ معاہدہ کرنا. مکاتبت کے بارے میں پہلی بھی بات ہو چکی ہے، ابھی ہوئی نا بات. مکاتبت کا مطلب کیا ہے پھر بتا دوں کہ غلام لونڈی معاہدہ کرتے ہیں اپنے مالک سے کہ آپ بتائیں کتنا مال ہم آپ کو دیں. غلام کہتا ہے کتنا مال میں آپ کو دوں. یہ لونڈی کہتی ہے کتنا مال میں آپ کو دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے. وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپیہ تو نے مجھے دینا ہے 1 سال کے اندر اندر، ہر مہینے تو نے اتنے پیسے دینے ہیں، جب 10 لاکھ روپیہ پورا ہو جائے گا میں تمہیں آزاد کر دوں گا. لونڈی بھی اس قسم کا معاہدہ کرتی ہے مثال کے طور پہ. تو امام شوکانی کہتے ہیں اور جائز ہے المملوک غلام کا مکاتبت، یعنی کہ غلام کا آزادی کا معاہدہ کرنا علی مال، اس مال پہ یؤدیہ جس کو یہ ادا کرے گا. کون؟ یہ مملوک، یہ غلام، یہ لونڈی. کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نور آیت نمبر 33 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم. اور وہ جو مکاتبت طلب کرتے ہیں، اور وہ جو کیا کرتے ہیں؟ مکاتبت طلب کرتے ہیں. کون ہوں گے؟ یہ غلام لونڈی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مما ملکت ایمانکم، یہ من بیانیہ ہوگا، یہ بیان ہے الذین کا، یعنی کہ تمہارے غلام لونڈیوں میں سے جو مکاتبت کا مطالبہ کریں، مکاتبت کی درخواست کریں، آپ سے درخواست کریں کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ آپ کتنا مال لے کے ہمیں آزاد کریں گے. اللہ نے کہا فکاتبوہم، تمہیں ان سے یہ معاہدہ کرنا ہوگا. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں ان میں کوئی خیر نظر آئے. کن میں؟ غلام لونڈی میں. خیر سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ خیر سے مراد انشاءاللہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر تمہیں لگے کہ یہ واقعی اتنا مال ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو اللہ نے ہنر دیا ہے، یہ مال کمانا جانتا ہے، یہ اچھا لوہار ہے یا یہ اچھا موبائل کا ماہر ہے، تو یہ اتنے عرصے میں اتنا پیسہ کما کے مجھے دے سکتا ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ معاہدہ کرنا ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا تھا مکاتبت کا. کس نے؟ محمد ابن سیرین کے والد نے. محمد ابن سیرین بہت بڑے، آپ کو پتا ہے، تابعی محدث ہیں. ان کے والد سیرین نے انس ابن مالک سے کہا کہ آپ مجھے آزاد کریں، میرے ساتھ معاہدہ کریں. انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں آزاد کروں. تو وہ شکایت لے کر چلا گیا جناب عمر فاروق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو انہوں نے انس ابن مالک سے کہا کہ تمہیں معاہدہ کرنا پڑے گا. تو جناب انس ابن مالک نے وقت کے حکمران کی بات مانی اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ معاہدہ کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ فکاتبوہم، یہ جو آرڈر کے الفاظ ہیں فعل امر کے، یہ وجوب کے لیے ہیں. یہ کس کے لیے ہیں؟ وجوب کے لیے. تو امام شوکانی کیا کہہ رہے تھے کہ غلام کا معاہدہ کرنا، آزادی کا معاہدہ، مکاتبت کرنا علی مال، اس مال پہ یؤدیہ جس کو یہ غلام آزاد کرے گا، یہ جائز ہے ایسا معاہدہ کرنا.
فیسیر، تو یہ مملوک، یہ غلام ہو جائے گا عند الوفائی، اس مال کی ادائیگی کے موقع پہ کیا ہو جائے گا؟ حرن، آزاد ہو جائے گا. جب یہ اتنا مال ادا کرے گا تب یہ آزاد ہو جائے گا. او یعتق عنہ بقدر ما سلم، یا پھر یہ آزاد ہوگا منہ، اس سے، بقدر ما سلم، اتنے مال کی مقدار کے مطابق جتنا یہ دے چکا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاہدہ ہوا تھا جو ہم نے مثال دی کتنے مال کا؟ 10 لاکھ کا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو اس نے ادا کر لیا مثال کے طور پہ پہلے مہینے 1 لاکھ روپیہ. تو اب اس غلام کے ٹوٹل حصے کتنے بنے؟ مثال کے طور پہ 10 حصے بنے 1 لاکھ کے. تو 1 لاکھ ادا کرنے سے 10 حصوں میں سے 1 حصہ اس کا کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا. دوسرا لاکھ ادا کرے گا تو اتنا حصہ آزاد ہو گیا. تیسرا لاکھ ادا کرے گا اتنا حصہ آزاد ہو گیا. اتنا حصہ آزاد ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ اتنا حصہ آزاد ہو گیا؟ یہ غلام جو ہے اس کا دن اور رات کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا. جب وہ آدھی قیمت ادا کر لے گا تو 12 گھنٹے میں وہ آزاد ہو گیا. 12 گھنٹے میں سے مثال کے طور پہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کا پابند ہوگا، اپنے مالک کے پاس 4 گھنٹے آرام کے، اور باقی 12 گھنٹے وہ جو مرضی کرے، کمائے جدھر چاہے سو جائے. یہ مقصد ہے اس جملے کا. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 4581 4581. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا تھا ایک مکاتب کے بارے میں. مکاتب یعنی کہ وہ غلام جس کا اپنے مالکوں کے ساتھ آزادی کا معاہدہ طے ہوا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا. تو آپ نے اس کی دیت کے متعلق یہ فیصلہ سنایا تھا کہ ان یودا ما ادا من مکاتبته دیت الحر وما بقی دیت المملوک، کہ جس قدر یہ اپنے معاہدے کا مال ادا کر چکا تھا اس کے مطابق اس کو دیت دی جائے گی آزاد آدمی والی، اور جتنا حصہ اس کا غلام تھا اس کے اعتبار سے دیت دی جائے گی غلاموں والی. تو اس سے پتا چلا کہ ایک غلام ایک ہی وقت میں کچھ آزاد ہوگا کچھ غلام ہوگا. وَإِذَا عَجَزَ عَن تَسْلِيمِ مَالِ الْمُكَاتَبَةِ عَادَ فِي الرِّقِّ، اور جب وہ بے بس ہو جائے مکاتبت والا مال ادا کرنے سے تو وہ دوبارہ غلامی میں لوٹ جائے گا. اس کے اوپر پھر غلامی والے احکام لاگو ہوں گے، کیونکہ مالک نے جو اس سے معاہدہ کیا تھا وہ ایک قیمت کے عوض کیا تھا اور وہ قیمت ادا نہیں کر سکا، تو اب اس کے اوپر غلاموں والے احکام لاگو ہوں گے. وَمَنِ اسْتَوْلَدَ أَمَتَهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ بَيْعُهَا، اور جو اپنی لونڈی سے اولاد حاصل کر لے، اپنی لونڈی سے کیا لے لے؟ اولاد، تو اس کے لیے اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا. مالک جس لونڈی سے اولاد لے لے اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے بھلا؟ ام الولد. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ ام الولد، یعنی کہ مالک کے بچوں کی ماں بن چکی ہے، یا اپنے مالک کے بچوں کی کیا بن چکی ہے؟ ماں. ام الولد، اولاد کی ماں، یعنی کہ مالک کے بچوں کی ماں بن چکی ہے. اور اس کا کیا حکم ہوتا ہے؟ ام الولد بھی مالک کے فوت ہونے کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ آزاد ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ امام شوکانی کہہ رہے ہیں وَمَنِ اسْتَوْلَدَ أَمَتَهُ، اور جو آدمی اپنی لونڈی سے اولاد لے لے، لم يحل له، اس کے لیے حلال نہیں ہوگا بیعها، اس کو بیچنا. کیا دلیل ہے جی اس کی؟ اس کی دلیل ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس مسئلے میں بہت مضبوط قسم کا اختلاف ہے. اس مسئلے میں
مضبوط قسم کا اختلاف ہے. کچھ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اس کو بیچنا جائز ہوگا اور کچھ کہتے ہیں کہ بیچنا جائز نہیں ہوگا. اب یہ روایت دیکھیں جس سے آپ کو دونوں طرح کے دلائل مل جائیں گے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, حدیث کے نمبر ہے 3954 3954. راوی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما. وہ کہتے ہیں کہ بعنا امہات الاولاد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر. ہم ام الولد لونڈیوں کو بیچتے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی. فلما کان عمر نہانا فانتہینا. جب زمانہ آیا عمر فاروق کا تو انہوں نے ہمیں اس سے منع کر دیا تو ہم رک گئے. اور ابن ماجہ میں بھی حدیث آتی ہے اس کے علاوہ 2517 وہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ کننا نبیع سرارینا و امہات اولادنا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فینا حی لا یرا بذلک بأسا. کہ ہم ام الولد لونڈیوں کو بیچتے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, آپ زندہ تھے اور آپ اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے. اس لیے امید یہی ہے کہ مضبوط قول وہ ہوگا جس کے قائلین کا یہ موقف ہے کہ ایسی لونڈی کو بیچنا جائز ہے, اگرچہ امام شوکانی کا موقف یہ ہے کہ اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. وَعَتَقَتْ مِن مَوْتِهِ. امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ لونڈی جو ہے ام الولد جو مالک کے بچوں کی ماں بن چکی ہے, یہ مالک کے فوت ہوتے ہی کیا ہو جائے گی, آزاد ہو جائے گی اگر اس نے بیچا نہ ہو. او بھی تنجیزہ لعتقہا, او لتعجیلہ بھی آیا ہے کچھ نسخوں میں, کچھ میں یہاں پہ آیا تخییرہ لعتقہا. تو بہرحال جو الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں ان کے لحاظ سے معنی یہ بنے گا کہ یہ لونڈی اپنے مالک کے فوت ہوتے ہی آزاد ہو جائے گی, یا اس شکل میں بھی آزاد ہو جائے گی جب مالک اس کی آزادی کا جلدی اعلان کر دے, فوت ہونے سے پہلے اعلان کر دے تب بھی آزاد ہو جائے گی. یہ ہمارا باب اپنے اختتام کو پہنچا. اب ہم بڑھتے ہیں باب الوقف کی طرف کیونکہ ہمارا کچھ وقت ابھی باقی ہے. باب الوقفی, کسی چیز کو اللہ کی راہ میں کیا کرنا, وقف کر دینا. ایسا کرنا شریعت میں مشروع ہے, شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے, اس کو مستحب جانا ہے, اس کو افضل جانا ہے. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں. راوی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حدیث کا نمبر ہے 1631 1631. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, جب انسان فوت ہو جائے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی نئی نیکی درج نہیں ہوتی. الا من ثلاثہ, البتہ 3 طرح کے اعمال اس کے مرنے کے بعد بھی درج ہوتے رہتے ہیں. الا من صدقۃ جاریہ, پہلے نمبر پہ صدقہ جاریہ, اور اسی کو کیا کہتے ہیں, وقف. یعنی کہ آپ نے کوئی باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے, اب باغ کا پھل, اس کی آمدن غریبوں میں تقسیم ہوگی, علماء میں مثال کے طور پہ تقسیم ہوگی, طالب علموں میں تقسیم ہوگی, تو ثواب آپ کو قبر میں ملتا رہے گا. یا آپ نے کوئی بلڈنگ چھوڑی ہے اور کہا ہے کہ اس کی آمدن فلاں مسجد کو دی جائے, یا مسکینوں میں تقسیم کر دی جائے, یا علماء میں تقسیم کر دی جائے, یا طالب علموں میں تقسیم کر دی جائے, تو یہ کام ہوتا رہے گا اور ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ, یعنی کہ وہ صدقہ جس سے لوگ مسلسل بعد میں فائدہ اٹھاتے رہیں. نمبر 2, او علم ينتفع به, یا پھر علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, تو اس کا ثواب بھی آپ کو قبر میں جانے کے بعد ملتا رہے گا. آپ نے کسی کو سورہ فاتحہ سکھا دی تھی, آپ نے کسی کو نماز پڑھنے کا درست طریقہ سکھا دیا تھا,
آپ نے کسی کو اپنے بچے کو 5 سال کے بچے کو بھتیجے کو بھانجے کو پوتے کو نواسے کو بسم اللہ کھانا کھانے سے پہلے پڑھنے کی ترغیب دے دی تھی، اس کی عادت ڈال دی تھی، اور جب بھی بسم اللہ پڑھے گا وہ 20 سال پڑھے 30 سال پڑھے 40 سال پڑھے ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد ہے جو آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو کون سی اولاد کام آئے گی بعد میں؟ پھر نیک اولاد دعائیں کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں پہلے اس کو نیک بنائیں، اس کو نمازی بنائیں، اس کو مدرسے میں بھیجیں، اس کو مسجد میں بھیجیں، اسے خطبہ جمعہ میں لے کر آئیں، اسے خطبہ عید میں لے کر آئیں، اسے درس قرآن میں لے کر آئیں، درس تفسیر میں لے کر آئیں، درس عقیدہ میں لے کر آئیں، وہ نیک بنے۔ اب وہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا تو ان دعاؤں کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن یہاں پہ کیا کہا گیا؟ نیک اولاد جو آپ کے لیے کیا کرے؟ دعائیں کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ دعائیں میت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور لوگ آج کل مرنے کے بعد پوچھتے ہیں جب ابا جی فوت ہو گئے، امی جان فوت ہو گئی، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں کا زیادہ شوق ہوتا ہے کہ ہم ان کی طرف سے صدقہ کریں، اور یہ جائز ہے، درست ہے۔ لوگوں کا شوق ہوتا ہے میت کی طرف سے حج کریں، اور یہ درست ہے۔ لوگوں کا شوق ہوتا ہے میت کی طرف سے عمرہ کریں، اور یہ درست ہے۔ لیکن دعا سستا کام بھی ہے، آسان بھی ہے، اور اس کی ترغیب بھی آئی ہے۔ اس کو لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اہمیت دیتے ہیں حج کو یا عمرے کو یا صدقہ کو، جبکہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں من حبس ملکہ فی سبیل اللہ صار محبسا، جو اپنی مملوک چیز کو، مملوک چیز کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کی ملکیت میں ہے، جو اپنی مملوک چیز کو اللہ کی راہ میں وقف کر دے، اللہ کی راہ میں روک دے، صار محبسا، وہ چیز وقف شدہ ہو جائے گی۔ وَلَهُ، اور اس کے لیے جائز ہوگا ان یجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربہ، اور اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اس چیز کی آمدن کو، جس چیز کو کیا کیا ہے؟ وقف کیا ہے۔ مثال کے طور پہ زرعی زمین ہے، اس کی آمدن، وہاں پہ گندم بوئی گئی، بیچی گئی، اب یہ آمدن، یہ پیسہ، بلڈنگ ہے، اب اس کی آمدن آ رہی، کرایہ اس کا آ رہا ہے۔ شاید یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو جب عمرے حج پہ جاتے ہیں تو مسجد حرام، مسجد نبوی کے ارد گرد بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اور سعودی حکمرانوں کو خوب برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مسجد حرام کے قریب جو بڑی بلڈنگ ہے، جس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ کلاک گھڑی، ہاں جی، اس کا نام ہی یہی ہے، اوقاف ملک عبدالعزیز۔ اس بلڈنگ کا نام کیا ہے؟ اوقاف ملک عبدالعزیز۔ پھر بھی گالیاں دیتے ہیں لوگ۔ اوقاف ملک عبدالعزیز کا مطلب یہ ہے کہ اس بلڈنگ کی جو بھی آمدنی آئے گی وہ ان کے والد شاہ عبدالعزیز کی طرف سے اللہ کی راہ میں وقف ہوگی۔ اس کی آمدنی گویا کہ خرچ ہوگی کن پہ؟ مسکینوں پہ، فقیروں پہ، اللہ کی راہ میں۔ حکمران جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، وہ خرچ کریں گے، لیکن خرچ کن پہ، کہاں کریں گے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اس قسم کی بلڈنگیں مسجد نبوی کے ارد گرد بھی موجود ہیں۔ تو یہاں پہ امام شوکانی کہہ رہے ہیں وَلَهُ، اور اس آدمی کے لیے، کس آدمی کے لیے؟ جس نے اس چیز کو وقف کیا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ یجعل غلاته، اس کی آمدن کو وہ کر دے، لأي مصرف شاء، جس مصرف میں وہ چاہے، مما فیہ قربہ، ان مصارف میں سے جن میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جن میں خرچ کریں گے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ وَلِلْمُتَوَلِّ عَلَيْهِ، اور اس وقف شدہ چیز کا جو متولی ہے، جو محتمم ہے، جو ناظم ہے، جو منتظم ہے، اس کے لیے جائز ہے ان یأکل منہ، کہ اس میں سے کھائے، بالمعروف، معروف کے مطابق، دستور کے مطابق، یعنی کہ اتنا کھا سکتا ہے جتنا کھانے کو اس کے زمانے کے عقل مند لوگ برا نہیں جانتے۔ یعنی کہ عقل مند لوگ گواہی دیں گے کہ جتنی یہ محنت کر رہا ہے
اس کا حق بنتا ہے کہ اتنا کو مال اس میں سے لے لے، اتنی سیلری لے لے، اتنا کھا پی لے۔ تو یہ کھانا کس کے لیے جائز ہوا؟ متولی کے لیے، منتظم کے لیے، ناظم کے لیے، ایسے ہی ہے۔ تو پھر فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ مثال کے طور پہ جو مدارس کے متولی لوگ ہیں، میں کسی مدرسے کا نہیں ہوں دھیان سے، میں آپ نے یہ نہیں کہنا ہی میں کہ ہوں، اور کوشش یہی ہے کہ مجھے ایسا کوئی عہدہ نہ ہی ملے، لیکن تنقید کرنے والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی مدرسے کا متولی ہے، اس کو 8 گھنٹے دیتا ہے، 16 گھنٹے دیتا ہے، 24 گھنٹے دیتا ہے، تو اس کو سیلری لینے کا حق حاصل ہے، اتنی کو سیلری جتنی سیلری اس زمانے کے عقل مند لوگ مانیں گے کس کا حق بنتا ہے۔ عقل مند لوگ مانتے ہیں کہ اس کی ذمہ داریاں کتنی زیادہ ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بندہ اگر باہر کام کرے تو اس کو اتنی سیلری مل جائے گی، تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر اس کی سیلری اس میں سے مقرر کی جا سکتی ہے، اس میں سے لے سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کھانا بھی وہ کھا سکتا ہے، جائز ہے۔ اگرچہ بہت سے عقل مند مدیر جو ہیں متولی جو وہ نہیں کھاتے، لیکن کھانا جائز ہے، فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ولیل متولی علیہ، اور اس وقف کا جو متولی ہے اس کے لیے جائز ہے یاکل امینو کہ اس میں سے کھائے بالمعروف، ہی معروف کے مطابق۔ اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل کی طرف آتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2737 2737، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1632 1632۔ راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ عمر بن خطاب اصاب ارضا بخیبر، ان کو خیبر کے علاقے میں زمین ملی، یعنی کہ جب خیبر فتح ہوا تو اس کی زمینیں مسلمانوں میں تقسیم کی گئیں، جناب عمر فاروق کو بھی ایک زمین ملی۔ فاتن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستأمرہ فیہا، تو عمر فاروق اب آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ سے اس موضوع پہ مشورہ کرنے کے لیے۔ فقال، تو کہنے لگے، کون؟ عمر فاروق، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی اصبت ارضا بخیبر لم اصب مالا قط انفس عندی منہ، مجھے خیبر میں ایسی زمین ملی ہے کہ اس زمین سے زیادہ قیمتی، نفیس اور عمدہ مال آج تک مجھے نہیں ملا۔ فما تأمر بہ، آپ مجھے اس کے بارے میں کیا مشورہ دیں گے؟ قال، تو آپ نے کہا، ان شئت حبست اصلھا، اگر آپ چاہیں تو اس زمین کی اصل کو روک لیں، وقف کر دیں، وتصدقت بہا، اور اس زمین کی آمدن کو کیا کرے؟ صدقہ کر دیں۔ اچھا، عمر فاروق مشورہ کرنے کے لیے آئے ہیں کس زمین کے بارے میں؟ قیمتی مال۔ اور ہمارا کیا پروگرام ہوتا ہے؟ کس بیٹے کو مدرسے میں بھیجنا ہے جی؟ جو سکول میں چل نہ سکے، وہ بچے جن کے بارے میں امید ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، نہیں نہیں نہیں، یہ تو مدرسے کے لیے نہیں ہے جی، اتنا قیمتی مال مدرسے کو تو نہیں دے سکتے نا۔ مدرسے کو ہم نے دینا ہے اپنی اولاد میں سے کون سا بچہ جو سب سے کمزور اور نکما ہو۔ اور یہاں پہ دیکھیے، جو سب سے قیمتی مال ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ عمر فاروق نے مشورہ کیا ہے مال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں تو نہیں کیا، اولاد ان کی پہلی اللہ کی راہ میں وقف تھی، جہاد کرتے تھے وہ لوگ، حفظ کرتے تھے، تفسیر سیکھتے تھے، اولاد تو ساری اللہ کی راہ میں وقف تھی، تو قیمتی مال کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے کہہ دیا نا، پھر یہ دلیل ہماری کہ آپ نے کہہ دیا کہ ان شئت حبست اصلھا وتصدقت بہا، اگر آپ چاہیں تو اس کی اصل کو، یعنی کہ زمین کو بنیادی طور پہ آپ وقف کر دیں، اور جو اس کی آمدن ہوا کرے گی اس کو صدقہ خیرات کر دیں۔ قال، راوی کہتے ہیں، اور وہ ہے عبداللہ بن عمر، فتصدق بہا عمر، چنانچہ عمر فاروق نے اعلان کر دیا کہ اس کی آمدن صدقہ ہوگی، انہ لا یباع، انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اس زمین کو بیچا نہیں جا سکتا، وقف چیز کو بیچا نہیں جا سکتا، ولا یوہب، اور نہ ہی اس کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ کسی کو تحفے کے طور پہ دے دیں زمین، ولا یورث، اور نہ ہی اس کا کوئی وارث بن سکتا ہے،
وتصدق بها فی الفقراء، اور اس کی آمدن صدقہ ہوگی، تقسیم کی جائے گی فقیروں میں، وفی القربا، اور رشتہ داروں میں۔ رشتہ دار کس کے؟ عمر فاروق کے۔ یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھنا آپ نے، کل کو کسی کے اوپر یہ فتویٰ نہ لگا دیں جی وقف کر کے اپنے رشتہ داروں کو کھلا رہے ہیں۔ جی ہاں، اس طرح یعنی کہ جیسے وقف کرنے والا وقف کرے، آپ وقف کر سکتے ہیں اسے، اور وقف میں یہ طے کر سکتے ہیں صرف میرے رشتہ داروں کو ملے گی آمدن، جائز ہے، کوئی عرض نہیں ہے۔ وفی الرقاب، اور عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ اس کی آمدن تقسیم ہوگی کن میں؟ غلام لونڈیوں میں، یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی آزاد ہونا چاہتا ہے، اپنے مالک سے معاہدہ کر چکا ہے، تو اس کی مدد کی جائے گی اس کی آمدن میں سے۔ وفی سبیل اللہ، اور اس کی آمدن کو خرچ کیا جائے گا جہاد میں۔ وابن السبیل، اور مسافروں میں، محتاج ہے کوئی مسافر، والضیف، اور مہمان۔ مہمان اگر آ گیا، کس کا؟ متولی کا۔ مہمان کس کا؟ متولی کا۔ اور پتہ چلا مسئلے کا، اس کا مطلب ہے کہ مدیر صاحب کے مہمان آ جائیں تو وہ ان کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ مدیر صاحب جناب والا اب اپنے مہمانوں کو اگر اپنے گھر سے کھلانا پڑتا تو کھانا کھلاتے 500 روپے کا، اب چونکہ مدرسے میں سے کھلا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی فلاں شاندار ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں آگے سنیں۔ ولا جناح علی من ولیھا، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر، علی من ولیھا، جو اس زمین کا متولی بنے گا، اس کا ناظم بنے گا، منتظم بنے گا، ان یاکل منھا بالمعروف، کہ وہ خود بھی اس میں سے کھائے دستور کے مطابق، معروف کے مطابق۔ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ، اوروں کو بھی کھلا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس سے اپنا مال نہ بنائے، اپنے پلازے نہ کھڑے کر لے۔ غیر متمول، کھلا سکتا ہے اوروں کو، یہ نہیں کہ جناب اس میں سے کچھ پیسے بچاتے بچاتے جناب والا وہ پلازا کھڑا کر لے اپنے بیٹوں کے لیے، یہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ دلائل تھے اس ساری گفتگو کے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی، وَلِلْوَاقِفِ أَن يَجْعَلَ نَفْسَهُ فِي وَقْفِهِ كَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ میں ایک اعلان کرنا چاہ رہا ہوں، میں کہیں بعد میں بھول نہ جاؤں، وہ یہ ہے کہ ابھی ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ الدرر البہیہ، اور یہ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل کتاب ہے۔ اور جمعرات کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تفسیر، اور تفسیر میں ہم کس صورت میں ہیں؟ سورۃ الاعراف میں۔ رمضان قریب ہے تو ہمارے ایک بھائی نے تجوید پیش کی ہے، مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ درر البہیہ کا درس روک دیا جائے اور نیا درس رمضان کے بعد ہو۔ درر البہیہ کی جگہ سوموار کے دن، آج کون سا دن ہے جی؟ سوموار، آج والے دن بھی تفسیر ہو، تاکہ رمضان سے پہلے پہلے سورۃ الاعراف کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، اور رمضان کا آغاز ہو سورۃ الانفال کے ساتھ، ماہ رمضان کا آغاز ہو سورۃ الانفال کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ آئندہ ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ جمعرات کو بھی تفسیر ہوگی اور سوموار کو بھی تفسیر ہوگی، تاکہ رمضان سے پہلے پہلے ہم فارغ ہو جائیں سورۃ الاعراف سے، اور رمضان میں ہم آغاز کریں سورۃ الانفال سے۔ تو آج کا درس جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ، جو ہمارے پاس 12-13 منٹ رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان میں ختم کریں گے۔ امام شوکانی کہتے ہیں وَلِلْوَاقِفِ، وقف کرنے والے کے لیے جائز ہے، ان یجعل نفسہ فی وقفہ کسائر المسلمین، کہ وہ اپنے آپ کو دیگر مسلمانوں کی طرح وقف میں شامل کر دے۔ کیا مطلب؟ وقف کرنے کے باوجود وہ کہہ سکتا ہے کہ باقی لوگوں کی طرح میں بھی اس وقف سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ کوئی یہ فتویٰ نہ لگائے جی وقف کرنے کے بعد خود فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے دیگر لوگوں کی طرح، اور اگر خود متولی بن جائے پھر تو بدرجہ اولا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ دیکھیے گا جی، حدیث روایت کرتے ہیں اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ، دیگر اہم حدیث بھی، ترمذی شریف میں اس کا نمبر ہے 3703 3703۔ راوی ہیں خود جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ،
کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے، ولیس بہا ماء یستعذب، اور مدینہ میں کوئی ایسا چشمہ کنواں نہیں تھا جس کا پانی کیا ہو، میٹھا ہو، سوائے بئر روما کے۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، من یشتری بئر روما، کون ہے جو بئر روما خریدے، فیجعل دلوہ مع دلاء المسلمین، اور اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈولوں کی طرح کر دے۔ کیا مطلب؟ اس کا ڈول بھی جو جائے گا کنویں میں پانی لینے کے لیے وہ عام مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہوگا، اس کے ڈول کی اہمیت کچھ زیادہ نہیں ہوگی، کم بھی نہیں ہوگی، برابر برابر، یعنی کہ اپنے آپ کو بھی شامل کر دے۔ بخیر لہ منہا، اچھا وہ یہ کام کرے، ملے گا اس کو کیا؟ فرمایا اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی، فی الجنہ، کہاں؟ جنت میں۔ فاشتریتها من صلب مالی، عثمان بن عفان کہتے ہیں چنانچہ میں نے اس کنویں کو خریدا من صلب مالی، اپنے ذاتی مال سے۔ یہ وہ کس موقع پہ کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ میں نے بتایا تو وقت کم ہے، اس لیے میں بتانا نہیں چاہتا، ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ جب ان کا محاصرہ کیا گیا، آخری زندگی میں پانی بند کر دیا گیا، مسجد نبوی میں جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی، تب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندو، جو کنواں میں نے وقف کیا تھا اور اللہ کے رسول نے مجھے خوشخبری دی تھی اس کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام، آج تم مجھے اس سے پانی نہیں پینے دیتے ہو۔ جس مسجد نبی میں توسیع میں نے کی تھی اور اللہ کے رسول نے کہا تھا جو توسیع کرے گا اس کو جنت ملے گی، آج تم مجھے اس میں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو، علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام شوکانی کہتے ہیں وَمَنْ وَقَفَ شَيْئًا مُضَارَّةً لِوَارِثِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، بڑی اہم بات۔ اور جو کوئی چیز وقف کرے اپنے وارثوں کو نقصان دینے کے لیے تو اس کا یہ وقف کرنا باطل ہوگا، غلط ہوگا، ناقابل قبول ہوگا۔ اس کا مین مقصد یہ نہیں کہ مسجد بن جائے مجھے ثواب ملے، مین مقصد یہ ہے کہ میری اولاد تو نہیں ہے لیکن یہ میرے بھائی پوری زندگی انہوں نے مجھے تنگ کیا ہے، میں بھی ان کو کچھ نہیں لینے دوں گا اپنی زمینوں میں سے، میں بھی مسجد کو دے کے جا رہا ہوں، بات ختم۔ تو اگر آپ وقف اس لیے کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے بھائیوں کو محروم کرنا ہے، ان کو مال بھی لینے دینا، تو پھر آپ کا وقف کرنا غلط ہے۔ اور اگر آپ کا مقصد بھائیوں کو محروم کرنا نہیں بلکہ اپنی جنت بنانا ہے، آپ مسجد اپنی زمینوں کو اس لیے وقف کر رہے ہیں تاکہ آپ کی جنت بن جائے، قبر ٹھنڈی رہے، تو کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ اب آپ کا مین مقصد بھائیوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں وَمَنْ وَضَعَ مَالًا فِي مَسْجِدٍ أَوْ مَشْهَدٍ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدٌ جَازَ صَرْفُهُ فِي أَحْدِ الْحَاجَاتِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، اور جو کوئی کچھ مال رکھ دے کسی مسجد میں، یعنی کہ مسجد کو دے، او مشہد، یا کسی خانقاہ کو دے، لا ينتفع بھی احد، جس مسجد سے یا جس مال سے کوئی فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے، جس خانقاہ سے کوئی فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے، تو جاد صرفہ، اس مال کو تقسیم کرنا جائز ہے، فی اہل الحاجات، ضرورت مندوں میں، حاجت مندوں میں، ومصالح المسلمین، اور مسلمانوں کی مسلطوں میں، ان کے فوائد میں، جہاں مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہو۔ مال دینے والے نے دیا تھا مسجد کو، مسجد کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ آج نہ کل، تو یہ مال پھر مسلمانوں کے کسی فائدے میں لگایا جا سکتا ہے۔ وَمِن ذَلِكَ، اور اسی میں سے ہے، مَا يُوضَعُ، وہ مال جو رکھا جاتا ہے، فی الکعبۃ، کعبہ میں، وفی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد نبوی میں، یعنی کہ لوگ مال دیتے ہیں کعبہ کو، مسجد نبوی کو، وہاں استعمال کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے، علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کی کیا دلیل ہے وہ سن لیں۔ حدیث ہے جس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1333، 1333، راوی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے، لولا ان قومکی حدیث عہد بجاہلیہ او قال بکفر
لَأَنفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ بات نہ ہوتی اے عائشہ کہ تیری قوم یعنی کہ قریشی لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور ابھی کفر سے ادھر آئے ہیں، ابھی کفر سے ادھر آئے ہیں، ابھی اسلام میں نئے نئے ہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں کعبہ میں پڑے ہوئے خزانے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، کعبہ میں پڑے ہوئے خزانے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالْأَرْضِ، اور میں اس کے دروازے کو زمین کے ساتھ لگا دیتا۔ قریشیوں نے جب کعبہ بنایا تھا تو دروازے کو بہت اونچا رکھا تھا تاکہ ہر کوئی داخل نہ ہو سکے، صرف وہی داخل ہو جس کو ہم چاہیں۔ وَلَا دَخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ، اور تیسرے نمبر پہ میں کیا کرتا، میں حتیم کو بیت اللہ کا دوبارہ حصہ بنا دیتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کعبہ کے مال کو مسلمانوں میں تقسیم کرنا، جہاد میں تقسیم کرنا جائز ہے۔ آپ نے یہ کام اس لیے نہیں کیا تھا کہ مکہ کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہیں ان کے اوپر یہ چیز باری نہ گزرے اور ایسا نہ ہو کہ مرتد ہو جائیں، وہ سمجھے کہ شاید یہ گناہ کیا اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اسلام میں پختہ نہیں ہے۔ تو اب تو لوگ پختہ ہیں، اب تو کوئی مسئلہ نہیں، تو خرچ کیا جا سکتا ہے، اور دیگر مساجد کے مال کو بدرجائے اولا۔ آج کے درس کے آخری مسئلہ، آخری جملہ، والوقف علی القبور لرفع سمکها او تزیینها او فعل ما یجلب علی زائرها فتنة باطل۔ قبروں کے لیے مال وقف کرنا، مال وقف کرنا کس کے لیے؟ قبروں کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ لرفع سمکها، قبر کی چھت کو اونچا کرنے کے لیے، قبر ذرا بلند ہو جائے، او تزیینها، یا قبروں کو مزین کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، یا کوئی ایسا کام کرنے کے لیے جو قبرستان میں آنے والوں کے لیے فتنہ بن جائے، تو ان کاموں کے لیے جو مال وقف کیا جائے گا تو وقف کرنا باطل ہوگا، غلط ہوگا، ناجائز ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ آپ مال وقف کرتے ہیں اس لیے کہ قبرستان کی دیوار بنانے کے لیے، یا جو لوگ قبریں کھودیں گے، قبر کھودنے پہ جو ان کا معاوضہ ہے وہ ان کو دیا جائے گا، اس قسم کے امور کے لیے جائز ہے۔ لیکن آپ کا مقصد کیا ہے کہ یہ میں زمین اپنی وقف کر رہا ہوں، بلڈنگ اپنی وقف کر رہا ہوں، اس کی آمدن قبرستان کے لیے ہے، قبرستان کے لیے ہے، کہ مطلب کیا ہے کہ قبروں کو بلند کیا جائے، 1 منزلہ 2 منزلہ اوپر گنبد بنائے جائیں، یا مزین کیا جائے، ٹائلیں لگائی جائیں، پختہ بنایا جائے، یا اس قسم کی کوئی حرکت کی جائے، یا قبروں پہ چادریں چڑھائی جائیں مثال کے طور پہ، یا وہاں پہ موم بتیاں لگائی جائیں، اگربتیاں لگائی جائیں، اس قسم کا کوئی بھی کام کریں گے تو پھر وقف کرنا کیا ہوگا؟ باطل ہوگا، غلط ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 969 راوی ہیں ابو الحیاج الاسدی، وہ کہتے ہیں کہ قال علی بن ابی طالب، مجھ سے کہا تھا امیر المؤمنین جناب علی نے، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا؟ وہ کیا کام ہے؟ اللہ تدع تمثالا الا طمست ولا قبرا مشرفا الا سویت، جہاں کہیں کوئی مجسمہ نظر آئے، کوئی مورتی نظر آئے، اس کو مٹا ڈالو، اور جہاں کہیں ایسی قبر نظر آئے جو بہت اونچی ہو اس کو ہموار کر دو، اس کو زمین کے برابر کر دو۔ اور دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 1 بارش کے برابر قبر بنائی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث سے پتہ چلا کہ بلند و بالا قبریں کرنے کے لیے جو مال وقف کیا جائے گا اور اس قسم کے دیگر امور کے لیے تو وہ کرنا ناجائز ہوگا، غلط ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں پھر بتا دوں، پھر اعلان کر دوں کہ اب جو ہمارے آئندہ دروس ہوں گے درالبحیہ کے، اس میں درالبحیہ نہیں پڑھائی جائے گی بلکہ تفسیر پڑھائی جائے گی، اور درالبحیہ کا آئندہ درس رمضان کے بعد ہوگا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد
وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔